تو وہ ٹھیکے پہ لے کے زمین کاشت کرتا ہے، 1 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ ٹھیکہ دیتا ہے، اس کے بعد سال میں 3 فصلیں آ جائیں 4 فصلیں آ جائیں تو ہر فصل پر خرچہ نکالنے سے پہلے اس نے عشر دینا ہے 10واں حصہ۔ اس کے برعکس ایک بندہ ہے، وہ کوئی کارخانہ لگاتا ہے، کوئی انڈسٹری لگاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو اس کے لیے خرچے اخراجات نکال کے سال کے بعد 40واں یعنی 2.5% ہے۔ اس میں کیا اس کی وجہ یہ ہے جو ٹھیکے پر زمین لی جاتی ہے، ٹھیکے پر ہو یا اپنی جو زمین ہو، اس میں سے جو کچھ اگتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ حدیث میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے کہ جو کچھ زمین اگاتی ہے تو زمین نے جو کچھ اگایا اس میں سے آپ نے عشر دینا ہے، اس میں سے خرچہ منہا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اس میں کھادوں کا یا سپرے کا یا دیگر اخراجات نکالیں تو اس کی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس میں حدیث میں یہ کہ جو کچھ زمین اگائے گی اس میں سے آپ نے اس کا عشر دینا ہے۔ اس لیے جو ہم باقی چیزوں میں سے چیزیں زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں تو اس میں تو یہ کہ مال زکوٰۃ جو ہے اس میں سونا ہے، چاندی ہے، روپے پیسے ہیں، مال تجارت ہے، یہ زکوٰۃ کے یعنی اموال میں سے ہے، جبکہ جو عشر ہے وہ ہم نے اس میں سے دینا ہوتا ہے جو زمین نے اگایا، تو زمین جو کچھ اگائے گی اس میں سے عشر ہوگا، اس میں سے خرچہ نہیں نکالنا، یہ وجہ ہے۔ نہیں ضرور، وہ یہ ہے کہ اس کو جو سال کے بعد دینا اس کا 40واں حصہ ہے، یعنی وہ 100 کے پیچھے 2.5 روپے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ 10واں حصہ دینا، اس میں حکمت جو حدیث ہے نا، حدیث میں حکم ہے نا، نص موجود ہے، اس میں نص موجود ہے کہ جو کچھ زمین نے اگایا اس میں سے آپ نے 10واں حصہ دینا ہے۔ اور اگر یعنی وہ اگر زمین بارانی ہے، آسمان سے بارش سے وہ سیراب ہوتی ہے، اور اگر آپ نے اس کو بارانی نہیں ہے، وہ آپ نے خود اس کو ٹیوب ویل سے یا اس کو معاملہ تار کے آپ نے اس کو پانی لگایا ہے تو پھر اس میں سے نصف عشر دینا ہوتا ہے، نصف عشر 20%۔ جی اور کو دوست السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک مالدار آدمی ہے جو مسجدوں میں بھی پیسے دیتے رہتے ہیں